بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر نے بہت سے لوگوں کے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ یہ آگ ان الزامات کے حوالے سے ہے جو وہ آج کل لگا رہے ہیں۔ حکمران جماعت اور ان کے ووٹر اور سپورٹر اسے ملک دشمنی، غداری اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر ان پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ عدالتی مفرور اور سیاسی ٹھگ یعنی نواز شریف اور پی ڈی ایم کے کئی رہنما دشمن کی زبان بول رہے ہیں، جن میں بھارت، اسرائیل اور پی ڈی ایم کی قیادت شامل ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر بھی اس آگ کی حدت کو محسوس کر رہے ہیں، تو ہیٹ دونوں طرف محسوس ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر یہ ہیٹ اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ آخر کیوں انہیں اس نہج پر لا کھڑا کیا گیا ہے کہ ان کی قیادت بقول ان کے سیاسی مخالفین وہ دشمن کی زبان بول رہی ہے، حالانکہ منتخب عوامی نمائندوں کو حکومت کرنے کا حق اور سیاست میں غیر ضروری مداخلت نہ کرنے کے مطالبات ہمارے دشمنوں کے تو ہو نہیں سکتے، لیکن چونکہ سارے قضیے میں توپوں کا اصل رخ عسکری قیادت کی طرف ہے اور اس سے مراد پورا عسکری ادارہ یعنی فوج نہیں ہے، تو نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی پابندی کے باوجود پورے پاکستان نے سنی، اور پورے پاکستان کو علم ہے کہ اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے۔ نہ حکومت ان کی تقریر کے اثرات سے محفوظ ہے، نہ ادارے ہی اور نہ عام آدمی، لیکن نواز شریف کی تقریر پر تبصرے تجزیے کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ خان صاحب اور ان کے وزراء سب سے زیادہ ان کی تقریروں پر تبصرے تجزیے کر رہے ہیں، تو میڈیا بھی اس پر حاشیہ رائے کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب میرا سوال بڑے دکھی دل کے ساتھ ہے، کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اس کی فوج یا اس کی فوج کے سربراہان کے نام کے ساتھ ایسے الزامات لگے کہ انہیں کسی ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا جائے جہاں کوئی فیصلہ کن پوزیشن لینا ہو۔ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مشکل کام اور کوئی نہیں۔ پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں جلسہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا تھا اور پچھلے 2 جلسوں سے بڑا تھا، اور اس سے بھی زیادہ الفاظ اور جملوں کے لحاظ سے اس کی کاٹ بہت زیادہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد کراچی کے جلسے سے خطاب نہیں کیا، تو بہت سے لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ گجرانوالہ جلسے کے خطاب کے بعد انہیں سمجھا بجھا دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ ہارڈ لائن نہ لیں بلکہ درمیانی راستہ کھلا رکھیں۔ حکمران جماعت کی طرف سے بھی تاثر دیا گیا کہ نواز شریف شاید اتنا جارحانہ انداز اختیار نہ کریں جتنا وہ پی ڈی ایم کے اجلاس یا مسلم لیگ نون کے اجلاس اور گجرانوالہ جلسے میں کر چکے ہیں، لیکن کوئٹہ کا جلسہ ان کی پچھلی تقریروں سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوا ہے۔ اس بار انہوں نے نہ صرف مزید انکشافات اور الزامات کا سہارا لیا ہے بلکہ وزیر اعظم کو بھی وارننگ دی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جیل جانے سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی خان صاحب سے نہیں، ان کے لانے والوں سے ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پہلی بار ان کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ اس کھیل میں جو کچھ انہوں نے کیا تو ان کو بھی شاید جیل جانا پڑے۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا نام لے کر بھی انہوں نے ان سے کوئی پرانا حساب چکتا کیا، چونکہ گجرانوالہ کے جلسے میں خان صاحب نے مریم نواز کو نانی کا خطاب دیا تھا اور انہیں ٹارگٹ کیا تھا، تو نواز شریف نے بھی ایک خاتون کا نام لے کر مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کو ایکول کیا ہے۔ اب نواز شریف کی تقریر چونکہ ٹی وی پر تو چلائی نہیں جا سکتی، لیکن ان کے علاوہ جتنے لوگوں نے بھی تقریریں کی ہیں وہ بھی ان میں بھی شعلہ بیانی کا عنصر کچھ کم نہیں تھا۔ تو جس تقریر پر سب سے زیادہ اعتراض اٹھایا گیا وہ شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے علامہ مولانا اویس نورانی کی تقریر ہے، جنہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا دیا اور بعد میں اس کی اس طرح اس جلسے میں تردید نہیں ہوئی۔ میڈیا پر اس بیان کی وضاحت چل رہی ہے، لیکن آزاد بلوچستان کا نعرہ یقینی طور پر دشمن ملک کا جھنڈا ہے، جو مجھ سمیت بہت سے لوگ اسے سلپ آف ٹنگ سمجھتے ہیں، یعنی غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا ہوگا، کیونکہ احمد اویس نورانی بنیادی طور پر اردو سپیکنگ ہے، ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے، وہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور وہ بلوچستان میں ان کا کوئی بہت بڑا سٹیک نہیں، نہ ان کی جماعت کا، نہ کوئی وہ تحریک چلا رہے۔ تو جو مجھے لگتا ہے اور بلوچستان کی آزادی سے تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کی آزادی سے ان کی مراد کچھ اور لوگ ہیں، حالانکہ کیونکہ بلوچستان میں بھارت بہت طویل عرصے سے سازشیں کر رہا ہے اور بہت سی انٹرنیشنل ایجنسیاں وہاں پہ ایکٹیو ہیں،
تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پوری طرح ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ان تمام انٹرنیشنل ایجنسیوں کو وہاں سے مار بھگایا. تو بدقسمتی سے وہاں بھی سیاسی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے. نواز شریف بھی اپنی پچھلی تقریر میں جنرل ریٹائرڈ آصف سلیم باجوہ کا نام لے کر انہیں بلوچستان میں حکومت تبدیل کرنے کا الزام دے چکے ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ احمد اویس نورانی کی جو بلوچستان کی آزادی کا جو انہوں نے کہا وہ دراصل وہ سیاسی آزادی سے کی بات کر رہے تھے. بلوچستان میں جس طرح ہماری ایجنسیوں نے بھارت افغانستان کی جو کھاد ہے اور اسرائیل کی ایجنسیاں ان سب کی سازشوں کا جو کلا کما کیا ہے اور میں CIA بھی شامل ہے وہ لائق تحسین ہے. لیکن اویس نورانی کے اس بیان کو حکومت لوز بال سمجھ کر بڑی شور لگانے کے در پہ اور کہا جا رہا ہے کہ PDM کے جلسوں کے نشر کرنے پر یعنی ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی لگائی جائے. اس سے پہلے حکومت نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگا کر ان کے جلسوں کی رونق پہلے بڑھا چکی ہے. ہر کوئی سوشل میڈیا پر نہیں ہے. بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا یعنی ٹیلی ویژن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو پابندی لگے ٹیلی ویژن پر جب نواز شریف کی تقریروں پر تو انہوں نے جلسوں کا رخ کرنا شروع کر دیا. تو اب اگر پورے یعنی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دیں گے تو پھر اس سے لگتا ہے کہ وہ جلسوں کا میلہ اور سج جائے گا. اب کوئٹہ جلسے کے حوالے سے جو بڑی بڑی باتیں سامنے آئی ہیں یہ میں نے پوری تمہید باندھی, بہت سے لوگوں نے سن لیا کیا ہوا, لیکن اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ فوج ان کے پیج پر آئے, ان سے بات کرے, ان کے تحفظات دور کرے اور سیاست میں بیلنس قائم کرے. ہاں سب کو لانے اور ان کی حکومت گرانے کی غلطی کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ آئندہ کے لیے ایسی غلطیاں نہ دہرائی جانے کا عہد کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف عسکری قیادت پر اٹیک کر رہے ہیں اور سنگین الزامات لگا رہے ہیں تو جن شخصیات کو وہ ہٹ کر رہے ہیں, جن کے نام لے رہے ہیں, وہ آسانی سے گیو اپ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ جس طرح عسکری قیادت کو اٹیک کر کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اس کے جواب میں بہت سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ سخت رد عمل آ سکتا ہے یا آنا چاہیے. تو کیا اس کا اندازہ نواز شریف جیسے منجے ہوئے سیاستدان یا PDM کے رہنماؤں کا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں, ان میں بہت سے لوگ PMLN کے اندر بھی موجود ہے اور سیاسی مخالفین تو ہے ہی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے راستے بند کرتے جا رہے ہیں. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ نواز شریف راستے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دباؤ میں رکھ کر مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں. اب جو مذاکرات کی میز پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کو لایا کیسے جائے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ملک اس وقت ون وے ٹریفک کی طرح چل رہا ہے, یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے اور حکومت کی گورننس عوام کی فلاح و بہبود کے سوا حکومت سارے کام کر رہی ہے. یعنی صرف گورننس نہیں ہے اور عوامی فلاح کی کوئی کام نہیں, باقی سب کام حکومتیں کر رہی ہیں. یہ حکومتوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے, یہ اپوزیشن کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. سیاسی مخالفین پر تبرے بازی کرنا, منہ پر ہاتھ پھیر کا بدلہ لینے کا تاثر دینا, یہ حکومت وقت نہیں کرتی, یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. یہ اپوزیشن کے ایسے لچھن ہو سکتے ہیں. ہاں صاحب نے بھی جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور وہ حکومت کو روز للکارا کرتے تھے تو اس وقت انہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ خاص صاحب اپوزیشن میں تھے اور اپوزیشن کو رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے, کرٹیسزم کرے, وہ سب کچھ کر رہے تھے. اب بدقسمتی سے حکومت ملنے کے بعد بھی انہوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا, وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس ون وے ٹریفک کی وجہ سے جو حادثات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ابھی خدشہ یہ کہ کسی روز کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے, تو ضرورت یہ کہ ٹریفک ون وے نہ چلائی جائے بلکہ دو طرفہ ٹریفک چلے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں, یعنی طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں ہے. حکومت سے بات کرنا یا کوئی مطالبہ کرنا بالکل بیکار ہے. جو کرنا ہے وہ طاقتور حلقوں نے کرنا ہے اور وہی ان حالات کے ذمہ دار بھی ہے, انہی کو ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن جو اصل سوال ہے کہ ایک طرف عسکری قیادت کو ان حالات کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسرے طرف سے بات کرنے کا اگر کوئی کہیں پہ سوچ ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نواز شریف بھی تو سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہوں گے نا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے مضمرات یا ثمرات کیا ہو سکتے ہیں. ایک ایسا شخص جسے حکامہ کے رکھنے پر نااہل کیا گیا, کان سے پکڑ کر حکومت سے نکال دیا گیا, خاموش رہا, بدعنوان اور کرپٹ دے کر رسوا کیا گیا تو اس نے کسی کا نام نہیں لیا, اشارے کنائیوں سے بات ضرور کی, عدالتوں میں گھسیٹا گیا تو کئی پیشیاں عدالتوں میں بھگتی گئیں, جیل میں رہے, فیصلے ان کے خلاف آئے,
اس وقت بھی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, بولے نہیں, جیل میں قید تھے, بڑے بڑے کٹھن اور مشکل مراحل میں تھے, پھر بھی نہیں بولے. ایک وقت یہ ہے کہ نیب کی قید میں ان کی جان پر بن آئی, اس وقت بھی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. تو آج وہ بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو آج بول رہے ہیں اور ایسے بول رہے ہیں کہ پرائے تو جل ہی رہے ہیں, اپنے بھی سلگ رہے ہیں. یعنی کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح کے حالات یا ایسا سنیری ہو جس میں ہم اپنے کسی جو قابل احترام ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہوں. تو سوال یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے. جو میرا سوال یہ ہے کہ نہ صرف ایک قومی سطح کی جماعت مسلم لیگ نون, آپ جو مرضی کر لیں, آج بھی الیکشن کرائے, مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے فالوورز کی تعداد بہت ہے, بلکہ 11 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت ایک ساتھ کھڑی ہیں. اگر وہ کوئی بات کرتی ہیں تو اس کے بیانیے کو اگر آپ اسرائیل اور بھارت کے بیانیے سے جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سب کو دشمنوں کے سب میں لا کھڑا کر دیا ہے. تو کوئی چاہے یہ کرے یا نہ کرے, ہم نے دشمن کا کام بڑی آسانی سے کر دیا ہے. ان کا وہ تو بیٹھ کے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں پاکستانی خود ہی ایک دوسرے کو غدار, دشمن, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اور ملکی وحدت اور سالمیت کے نعرے بلند کرنے والی جماعتوں کو آج اس حال تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس ملک کے سب سے معتبر ادارے کی قیادت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اور جب قیادت پر سوال اٹھتا ہے, کسی بھی قیادت پر, چاہے پولیٹیکل قیادت ہو, چاہے کسی ادارے کی ہو, تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نیچے تک ضرور جاتا ہے. تو نواز شریف کو اگر آپ غدار, ملک دشمنی کے کھاتے میں ڈالیں گے اور تو ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی انہی کے سب میں کھڑے ہوں گے, تو کیا یہ جو کروڑوں ووٹ جنہوں نے لیے دیے ان سب کو امتحان میں ڈال دیا گیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جو اصل خدشہ یہ ہے کہ آپشنز کیا ہے, کہ جن پر نواز شریف تنقید کر رہے ہیں ان کے پاس آپشن کیا ہے, نواز شریف کے پاس آپشن کیا ہے. اب کہنے والے کہتے ہیں نواز شریف کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں, لیکن جو دوسری قوتیں ہیں ان کے پاس تو بڑے آپشن ہیں. نظام کی بساط لپیٹے جانے کا خدشہ ہے. اسی ڈر سے سیاسی جماعتیں زیادہ منہ نہیں کھولتی کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, اور آپ کو پتا ہے پھر ایک لمبی جدوجہد ہوتی ہے. لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے وہ ایسی ہے, اگر رد عمل آتا ہے اور شدید آتا ہے تو بالکل اچھا نہیں ہوگا, اور اگر بالکل نہیں آتا تو بھی لوگ اعتراض اٹھائیں گے جی کیوں نہیں آیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی چاہت میں نہ ملک قربان کیے جا سکتے ہیں, نہ کرنے چاہیے, ہاں وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو. تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس بات کا احساس کر لیا جائے کہ کروڑوں لوگوں اور ان کے نمائندوں کو کیا دیوار سے لگانا ٹھیک ہوگا یا پھر ان کے تحفظات دور کرنا چاہیے. ماضی ظاہر ہے, ماضی میں بہت کچھ ہو چکا, لیکن انسان سیکھتا ہے اور سیکھ کے آگے بڑھتا ہے. تو ماضی کی تلخیاں بلا کر انہیں دشمنوں کے صف میں کھڑا کرنا چاہیے یا پھر انہیں سینے سے لگانا بہتر ہے. اگر ہم انہیں دشمنوں کے صف میں کھڑا کریں گے تو پھر تو ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو گیا. جو چاہتے تھے کہ یہ ملک تقسیم ہو جائے, لوگ تقسیم ہو جائیں, تو اتنی بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر آج غداری اور ملک دشمنوں کی فہرست میں کھڑے کیے جا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز نہیں ہے, تنقید ہونی چاہیے, اور وہاں سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی میں زیادہ انڈوز نہیں کرتا, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ بیک لاگ تو ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ اگر یہ بیٹھ کے بات کر لی جاتی. تو جلسے کی دوسری بڑی اہم تقریر مریم نواز نے کی اور بلاول بھٹو, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی. بلاول بھٹو نے اس جلسے میں ان خبروں کی تردید کی جن کے حوالے سے کچھ دنوں سے بات چل رہی تھی کہ بلاول بھٹو کوئٹہ کے جلسے میں نہیں جا رہے, شاید پی ڈی ایم سے ان کے کوئی اختلافات ہیں اور پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم سے الگ ہونے جا رہی ہے. تو انہوں نے اس جلسے میں اس کے اوپر بات کی. جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں. نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے, آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں. عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اس نالائق حکومت کا, اس نااہل حکومت کا, اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے. آٹا کا 1400 روپے پہ, ٹماٹر 200 روپیہ, دال 300 روپیہ, مرغی 300 روپیہ, اور دوائیوں کو دیکھے. اس دور میں جہاں ہمیں گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا. پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئلینڈز کو قبضہ کرنے دیں گے.
मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। पूरे पाकिस्तान एक तरफ है और वो एक कठपुतली दूसरी तरफ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपका जमहूरियत, आपका आजादी बहाल करेंगे। तो बिलावल भुट्टो चूंकि गिलगित में अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, वो आजकल वहाँ जलसे कर रहे हैं, तो ये उनका एक वीडियो पैगाम था, एक वीडियो तकरीर उन्होंने रिकॉर्डिंग की और उसके बाद ये जलसे में एयर की गई। इसमें बड़ी अहम बातें थी, खासकर PDM के जो एलीट है यानी उनकी जो क़यादत है उसमें इख्तलाफात की खबरें थी। कराची में नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया था, जिसके बाद ये खबरें ज़रा गर्दिश थी कि शायद पीपल पार्टी ने उनको मना कर दिया कि वो कराची में नवाज शरीफ की तकरीर को अफोर्ड नहीं कर सकते और अब जो है वो पीपल पार्टी एक अलग लाइन रही है। तो बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने इन सब बातों की तरदीद भी कर दी और सबसे अहम बात ये उन्होंने की कि जो सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पेज पर आए। तो बुनियादी जो नुक्ता है वो इस्टेब्लिशमेंट को पेज पे लाने का है। नवाज शरीफ की तकरीर ज़ाहिर है वो उनके बहुत से गिले शिकवे हैं और उनके गिले शिकवे जिन लोगों से हैं सबको मालूम है क्या है, वो अपने गिले शिकवे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी की पॉलिटिकल जमातें हैं वो किसी का नाम लिए बगैर ये तासुर दे रही हैं कि ये एक रास्ता है, एक ऑप्शन है जिसके ऊपर बात हो सकती है कि अगर एक पेज पर आ जाएं और वो इदारे भी और वो सारे लोग भी, ताकि ये जितनी बातें हैं हो चुकी हैं माजी में उनको आप रफा दफा करें और आगे बढ़ने वाली बात करें। तो एक जो ऑप्शन रास्ता खुला है वो ये है। इसके अलावा मरियम नवाज ने भी जलसे से खिताब किया, उनकी जलसे में उन्होंने भी बड़ी अहम बातें की, कुछ सख्त बातें की, कुछ नरम बातें की, लेकिन बड़ी अहम तकरीर थी उनकी मरियम नवाज की। क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो। बलोचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। रातों रात बाप या मां के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, तो ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कोयटा के जलसे में अपोजिशन मुजाहिदीन में कराची के वाक़े को हाईलाइट करेगी और ये वाक़या बड़ा अहम था कैप्टन सफदर गिरफ्तारी का, जिस पर बहुत लेदे हुई सिंध पुलिस ने एहतजाज किया और फिर ये मामला ये था IG सिंध को अगवा करके मुकदमा दर्ज कराया गया कैप्टन सफदर के। उन्हें गिरफ्तारी के लिए पुलिस होटल में गई और जहाँ मरियम अपने शौहर के साथ मुकीम थी उनको उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। हुकूमत इसको डिनाई करती है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि चादर चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया हो, लेकिन अपोजिशन इसको ज़रूर हाईलाइट करिए कि ये वाक़या हुआ और कोयटा के जलसे में ये वाक़या तमाम लोगों ने, नवाज शरीफ ने भी और उसके बाद मरियम नवाज ने भी और तमाम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि ये बड़ा अहम वाक़या था। इसके अलावा उन्होंने ये जो बात की कि जो बाप एक तंजीम बनी, ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी बलूचिस्तान में प्रोविंशियल हुकूमत, उसको जो टॉपल डाउन किया गया और एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई वज़ीर आला के खिलाफ और एक वज़ीर आला लाया गया जो कि जिसके बारे में सबको पता है कि वो कौन थे क्या थे, इस पर नवाज शरीफ भी बात कर चुके हैं। तो ये होता रहा कि जब मुस्लिम नून की सूबाई हुकूमत गिराई गई तो बहुत से लोगों के नाम उसमें लिए गए। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल जमातें समझती हैं कि ये सियासी मामलात में जिस तरह की हार्स ट्रेडिंग या हुकूमत को गिराना या किसी को लाना ले जाना, ये बुनियादी तौर पर इस वक्त फोकस्ड है कि इन चीज़ों के से वो जो है उन डी एसोसिएट किया जाए।
دوسری طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا جا چکا ہے, اظہار کیا جا چکا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 جو جلسے ہم نے دیکھے ہیں اس میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دوسری طرف سے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور جو اعلان کیا تھا کہ جی سیاست سے لا تعلقی کے حوالے سے ابھی تک تو اس پہ عمل ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو کراچی والا واقعہ ہوا اس نے بہت سے سوال پیدا کیے کہ کیا اس میں کون سے لوگ ملوث تھے یا کیا کون سی طاقتیں انوالو تھی. تو یہ جو 2-3 چیزیں تھیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے جو خطاب کیا وہ بھی بڑا اہم تھا. عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے. کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے. یہ حکمران جعلی ہیں, جعلی تھے, اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی. سندھ ہو یا بلوچستان, اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈٹائی کے ساتھ, بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے. NRO ہماری ضرورت نہیں, NRO اب تمہاری ضرورت ہوگی. مولانا فضل اللہ پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں NRO کی ضرورت نہیں, اب ضرورت ہے NRO کی تو حکومت کو ہے. اور لگ بھی رہا ہے کہ حکومت ان تمام واقعات میں, تمام پروسیس جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے جاری ہے, کچھ ان ریلیونٹ قسم کی ہو گئی ہے. گرفتاریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گرفتاریاں گلے پڑ جاتی ہیں. کیپٹن صفدر گرفتاری والا معاملہ ہے, وہ حکومت اس سے ڈینائل کرتی ہے کہ ہم نے اس میں انوالو نہیں ہے, لیکن نظر آ رہا ہے بہت سارے مقدمات قائم کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہوتی. تو حکومت کا ہر ایکٹ اس کے خلاف جا رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PDM کی سے یعنی اپوزیشن کی قیادت سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو روکا جا سکے. جس طرح پچھلے دنوں یہ کہا گیا جی کرونا بہت پھیل رہا ہے, آج کل بھی خبر ہے جی کرونا بڑھ رہا ہے تو جلسے جلوس روکے جائیں. پھر کوئٹہ دھماکے کے حوالے سے کہا جی کہ جلسے کے حوالے سے کہا گیا جی وہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. واقعہ ہوا ایک ضرور کوئٹہ میں, ایک کل ایک سانحہ بھی ہو جس میں 2-3 لوگ دھماکے میں مارے گئے, دہشت گردی کی واردات تھی. لیکن جلسے کے حوالے سے کہ جی جلسے کو ہٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ نہیں ہوا. اور اس سے پہلے یہ کوشش کی گئی, بلوچستان حکومت کے ترجمان نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جناب جلسہ نہ کریں, اس جلسے میں بہت بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ ایک راستہ ہوتا ہے جلسے کو روکنے کے لیے یا اپوزیشن کو روکنے کے لیے کہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ نہ کریں. تو انڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی حکومت یہ وہ کر رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اب حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن اپنی ایکٹیویٹی نہ کرے. یہ ایک جلسے کے حوالے سے ہم نے چونکہ کل ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کر لی. اس کے بعد آئیں گے فرانس میں ہاکوں کے حوالے سے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے پوری مسلم دنیا میں, ایک ناراضگی کی لہر ایک بار پھر ہمارے جو ہے وہ مذہب کو اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا, ہمارے مذہب کو ہٹ کیا گیا. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کل کے جلسے میں بھی اس کی مذمت ہوئی, آج وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیا, کل بھی دیا تھا. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. اب بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کی اس مذموم حرکت کی جس کے بعد مسلم امہ میں شدید اشتعال اور رد عمل پایا جاتا ہے. فرانس میں کچھ روز قبل گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد ایک ٹیچر کو قتل کرنے پر کریک ڈاؤن آپریشن شروع کیا گیا, جس کے تحت پیرس کے نواحی علاقے پینٹین کی گرینڈ مسجد کو جبراً 6 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا. مسجد کے دروازے پر ایک سرکاری حکم نامہ لگایا گیا جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ مسجد انتظامیہ نے فیس بک پیج پر ایک ایسی تقریر شیئر کی تھی جس میں اسکول ٹیچر کے قتل پر
انہیں اکسایا گیا تھا، یعنی بچوں کو یا کسی اور کو اکسایا گیا تھا۔ تو کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا جس نے ٹیچر کو قتل کرنے والے نوجوان سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا تھا اور مقتول ٹیچر کی اسکول برخاستگی کے لیے آن لائن مہم بھی چلائی تھی۔ یہ واقعہ 17 اکتوبر کا ہے۔ 17 اکتوبر کو ایک اسکول ٹیچر نے اپنے لیکچر کے دوران اپنے اسٹوڈنٹ کو پیغمبر اسلام کے ایسے خاکے دکھائے جن میں گستاخی جھلک رہی تھی، جس کے بعد ایک 18 سالہ نوجوان نے اس اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا۔ پولیس نے اس نوجوان کا تعاقب کیا اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ تو فرانسیسی میگزین چارلی ایبدو کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے بعد سے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کے بعد مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ان واقعات میں کچھ ہی ہفتے پہلے چارلی ایبدو کے پرانے دفتر کے باہر چاقو سے حملہ اور اسکول میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے جانے والے استاد کا قتل بھی شامل ہے۔ اس واقعے میں جو ٹویسٹ آیا وہ یہ تھا کہ جب جس ٹیچر کو اسٹوڈنٹ نے قتل کیا اس کی تدفین کا مرحلہ آیا تو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ان خاکوں کی نہ صرف مذمت کرنے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ تو فرانسیسی صدر نے یہ بیان اس وقت دیا، یعنی جب 17 اکتوبر کو ایک حملے میں ایک ٹیچر کا جو سر قلم کیا گیا جس نے گستاخانہ خاکے دکھائے تھے، تو فرانسیسی صدر نے اسے آخری رسومات میں شرکت کے دوران اسے فرانس کا ہیرو قرار دیا، جس پر پوری دنیا میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو فرانسیسی صدر کے متنازع بیان پر حکومت پاکستان اور حکومت ترکی نے شدید رد عمل دیا تھا اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو دماغی معائنہ کرانے کے مشورے دیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ریئیکشن آیا وہ یہ کہ مشرق وسطی یعنی تمام جو اس کی سٹیٹ ہیں اور تمام مسلم ملک موسٹ آف دیم سب میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کے خلاف سب سے پہلے کویت کھڑا ہوا اور کویت کی 70 سے زائد کاروباری تنظیموں کے اتحاد نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد سے کویت بھر سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا۔ اطلاع یہ کہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد فرانس حکومت کا کچھ دماغ ٹھکانے آیا، لیکن ابھی بھی بہت سے فرانسیسی صدر جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اس کی مذمت نہیں آئی، لیکن فرانسیسی وزارت خارجہ نے تمام مسلم ممالک سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن دیا ہے۔ وزیر عمران خان نے سنڈے کے دن یعنی ایک روز قبل فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک لیٹر لکھا اور انہیں یہ کہا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ تو مارک زکربرگ سے ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ فیس بک کے اوپر بہت سے ایسا مواد موجود ہے جو اسلام کی یعنی ان کے خلاف ہے، اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے جو عالمی سطح پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہے۔ اس پر ابھی فیس بک نے کوئی ریئیکشن تو نہیں دیا، جبکہ اسلامی تعاون کی ایک تنظیم ہے OIC، انہوں نے بھی یعنی فرانس کی بعض عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کو لٹکانے کی مذمت کی ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا تو مسئلہ ہے یہ، اور جو ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دکھائے تھے وہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ فرانس میں کئی مقامات پر وہ گستاخانہ خاکے لٹکائے گئے ہیں، تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی آج اس کی قرارداد جمع کرائی گئی ہے اور مذمتی قرارداد میں کہا گیا کہ مسلمان پرامن قوم ہے لیکن ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی تیزی سے اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ یقینی طور پر مسلمانوں کے اندر جذبات کو بھڑکانے کے مترادف، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے رسول کی شان میں کوئی بھی کسی قسم کی حرض سرائی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ بات ویسٹرن ورلڈ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ جب بھی انہیں مسلم ممالک کے اندر کوئی انارکی پیدا کرنی ہوتی ہے، کوئی انریسٹ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بھی بڑے جذباتی ہیں، وہ مظاہرے کرنے کے لیے فرانس نہیں جاتے، مظاہرے انہوں نے اپنے ملکوں میں ہی کرنے ہیں، اپنی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ تو یہ ایک انٹینشنلی بھی ہوتا ہے، یعنی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھی مسلمان ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو کس طرح آگ لگائی جائے، اور اس کے بعد وہ آگ جو ہے وہ پھر اپنے ہی یعنی ملک میں پھیلتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، اب مظاہرے ہوتے ہیں،
لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, وائلنس ہوتا ہے, اپنی چیزوں کو توڑتے ہیں, کیونکہ پروٹیسٹ کرنا دنیا کو دکھانا ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے خلاف اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. اب بھی مسلم ممالک کچھ پرابلم سے نکل رہے ہیں, تو کسی نے دیکھا ہوگا کہ جناب یہ پرابلم سے نکل رہے ہیں, ان کو انگیج کیا جائے, تو ایک ایسا کام کرو جس سے تمام مسلم ممالک لپیٹ میں آ جائے, اکراس دا بورڈ, سعودی عرب سے لے کے ملائیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس پہ ریئیکشن آنا تھا اور آ رہا ہے. اور اگر فرانس اس کے اوپر بیک آؤٹ نہیں کرتا, فرانسی صدر معذرت نہیں کرتے, تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر لوگ مظاہرے کریں گے, باہر نکلیں گے. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے, تیزی سے ہوتا ہے. ہم نے اپنے جذبات کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں رجسٹر ضرور کرانا ہوتا ہے, تو وہ کراتے ہیں. اس کی مذمت سب نے کی ہے, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, وچ از ویری گڈ. اور سیاسی حالات پہ اپنا تبصرہ اور تجزیہ دے رہے ہیں کالمسٹ ہیں اور ایکس پارلیمنٹیرین ہیں ایاز امیر. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. میں نام لیں, اگر نواز شریف صاحب نام لے رہے ہیں, ویسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ نام کیوں نہیں لیتے اگر وہ نام لے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کس رخ جائے گی؟ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کے جواب میں, جسے ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے اور حکومت بے بس ہو گئی ہے. یہ کہنا کہ جی آئین کے مطابق ہے یا نہیں, آپ کے سر پہ کوئی ڈنڈا مار دے اور آپ کہیں آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے, یہ بات نہیں ہے. وہاں پہ نواز شریف باہر ہیں جی. یہاں پہ پاکستان میں اب یہ ہوا ہے کہ سختی کی جگہ سیاست میں ہوتی ہے اگر سختی چل جائے. اگر سختی کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو تو سٹالن بھی ہوا ہے, ہٹلر بھی ہوا ہے, ہمارے بھی یہاں پہ حکمران رہے ہیں. پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم بنے, اس کے بعد سختی کی پالیسی نیب کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, گرفتاریوں کے حوالے سے اپنائی گئی, چلائی گئی, وہ ناکام ہو چکی ہے. اور اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ سے تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, تو اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے ان تقاریر کے بعد کہ آپ شاید مریم نواز کو دوبارہ جیل کے اندر نہ ڈال سکیں, پابند سلاسل نہ کر سکیں, کہ شاید اس کے ریپیکشنز, اس کا ریاکشن ایسے ہو کہ آپ سے ہینڈل نہ ہو. وہ تقریر کیے جا رہے ہیں. اور جب ان کی پہلی تقریر ہوئی تھی گجرانوالے میں, تب بھی یہاں پہ کہا گیا تھا اس پروگرام میں کہ وہ کرتے جائیں گے. یہ نہیں کہ 3-4 جلسوں کے لیے, اگلے 3 سال کے لیے اگر قدرت نے زندگیاں سب کو عطا کی, وہ 3 سال کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ جواب اس کا وہ دیتے رہیں گے. سیاست, پاکستانی سیاست میں ایک نیا ایلیمنٹ, ایک نیا عنصر نواز شریف صاحب نے داخل کر دیا ہے, اور آپ کے پاس جن پہ تنقید ہو رہی ہے وہ تو بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی مانے یا نہ مانے, ہاں سب اگر چاہتے تو اس ملک کو ترقی کی راہ پر لگا سکتے تھے, لیکن انہوں نے سیاسی محاذرائی جاری رکھنے کو بہتر سمجھا. آج نوبت یہ آ چکی ہے کہ خان صاحب تو خان صاحب, ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں. نواز شریف وہ سیاستدان ہیں جن کا سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے. وہ ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے طریقہ کار کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن خان صاحب کی مہربانی یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ حکومت کی ناکامیاں ان کی بجائے ان پر ڈال سکے, جن کے بارے میں نواز شریف بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں منصوبہ بندی کر کے حکومت سے نکالا. اس لیے وہ چند لوگوں پر فوکس کر رہے ہیں, پورے ادارے کو اس کو ذمہ داری سمجھتے. اسے آپ سیاسی حکمت عملی سمجھ لیں تو کچھ بھی سمجھ لیں, نواز شریف حکومت کو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں کہ اس وقت حکومت بقول تجزیہ نگاروں کے بالکل ان ریلیٹو ہو گئی ہے. جن پر انحصار تھا وہ بھی کوئی ایک پوزیشن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو پہلی بار اس ملک میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی. اب اس کا الزام نواز شریف کو دیا جاتا ہے. اسے خان صاحب کی نادانی کہیں یا پھر یہ پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے, لیکن نواز شریف نے سیاست میں ایسا بیانیہ داخل کر دیا ہے جو اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے. اب اس بیانیے کا انجام کیا ہوگا, اچھا ہوگا یا برا ہوگا, یہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہوئے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. واچ دس.
اگر ان کے گریبان کو نہیں پکڑتے تو پھر میں ان کے پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس میں ہوں گا. فوری کام کرنا پڑے گا. اور اگر آج تک انہوں نے الیکشن کمیشن میں نواز شریف کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف درخواست کیوں نہیں دی, کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایک پرائیویٹ بندے نے شاہدرہ میں اپلیکیشن دی اور نواز شریف کے علاوہ سب کو نکال دیا. وہ مر گئے, لٹے گئے. اب کو غدار کہہ دیا اس کو, تو اب اور ان کو غدار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا اویس نورانی جن کے والد بہت بڑے عالم اور ایک محب وطن اور 73 کے آئین میں بھی ان کا بہت کردار تھا, کراچی سے الیکٹ ہوئے اسے قومی اسمبلی کے ممبر جی, اور دیندار شخصیت سے, وہ اتنے صلحجو آدمی جو ہیں وہ آج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے مفادات پر کیوں کہ اس دکان میں, اس ماحول میں, یہ سو کال پی ڈی ایم میں سوائے پاکستان دشمنی کے, سوائے فوج دشمنی کے, سوائے فیڈریشن دشمنی کے, سوائے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کے, سوائے ہندوستان کے کام کو آگے بڑھانے کے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں جگہ بنانی ہے, خواہ آپ کا چھوٹی گروپ ہے بڑی ہے, تو آپ پورا طاقت سے پاکستان پر حملہ کرو, تو وہی مریم نواز آپ کے گن گائے گی, وہی مطلب ہے یہ دوسرے لوگ جو ہے آپ کو گلے لگائیں گے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پی ڈی ایم. یہ سب اور سب ثابت ہو گئی ہے, اور اب جو کوئی ایکشن نہیں لے گا ہم اس کو یہاں بھی پکڑیں گے اور کل اگلے جہان بھی پکڑیں گے. چوہے صاحب, یہ آپ کے پاس خبر پہلے بھی تھی کہ یہ مریم بی بی تو خود ان سے ملتی رہی ہیں جن سے آج استعفوں کا مطالبہ کر رہی ہیں اور جن کو آج مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ بریکنگ لے لیں کہ مریم نواز ماضی قریب میں ایک اہم موقع پر جن لوگوں کے خلاف یہ ماحول بنا رہی ہے دشمنی کے اور مخالفانہ اور غیر ملکی, میں تو سمجھا ہوئے ایجنڈے پر, وہ جن کے خلاف یہ تقریریں کر رہی ہیں کہ ان کو نکالنا ہے, ان میں سے ایک بڑی شخصیت کو یہ ملتی رہی ہے. مریم نواز بذات خود ایک بڑے اہم عہدے پر فائز صاحب. کہتے ہیں نادان دوست سے عقل مند دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. ہاں صاحب کی غلط پالیسی اور ناکامیوں میں تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہی, لیکن ان کے دوستوں اور مشیروں کا بھی اچھا خاصا رول ہے, جنہوں نے غلط مشورے دے دے کر ایسی راہ پر ڈال دیا ہے کہ خاص صاحب اگر چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتے. اب یہاں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز بھی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں, تو یہ اصل میں مریم نواز پر الزام نہیں ہے. الزام تو ان پر آئے گا جن کے پاس ان ملاقاتوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. سیاستدانوں کا کام تو ملاقاتیں کرنا ہوتا ہے, راستے نکالنا ہوتا ہے. سیاستدان راستے نکالتے رہتے ہیں, نہ صلح سے شرماتے ہیں, نہ مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں. پالیٹکس اسی کا نام ہے, ہمیشہ پالیٹکس میں لوگ اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخبری ویسی ہے جیسی چند روز قبل خود خواجہ صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ خواجہ آصف الیکشن ہار رہے تھے, وہ آرمی چیف کو کال کر کے اپنے الیکشن ہارنے کی دہائی دے رہے تھے. اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ الیکشن کیسے جیتی ہوں گے. تو نادان دوست ایسے ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں. تو اللہ جانے یہ دوست دھمکی کس کو دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے یا کسی ادارے نے اپوزیشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ان سے حساب لیں گے. یعنی نہ 3 میں نہ 13 میں, تو کون میں خام خواہ. دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو سیاسی دشمن اور عداوت کی بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑی بلیک میلنگ اور کیا ہو سکتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں. اورنج ٹرین لائن کا افتتاح ہوا اتوار کے روز اور اس پر بات کر رہے ہیں.
पंजाब के वज़ीर ख़जाना है कि ये ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो कैसा है और इस पर हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है वो क्यों दे रही है। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, अब उस प्रोजेक्ट की जो खामियां गिनवाई जा रही हैं वो क्या क्या है, की सूरत हाल क्या है। तकरीबन 200 अरब की लागत से ये मंसूबा लगा है। इस पे सब्सिडी हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 10 अरब के लगभग आएगी। क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ तो इसकी राइडरशिप का अंदाजा एक फिजिबिलिटी के मुताबिक लगाया गया है और तकरीबन 1,90,000 राइडरशिप तकरीबन डेली एक्सपेक्ट की जा रही है। इस मंसूबे के अंदर अभी इंटरेस्ट पेमेंट दी जाएंगी और साथ साथ इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट का जो खसारा है, मगर जब इसके साथ साथ इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट शुरू होगी तो ये तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी खाली एक मंसूबे पे दी जाएगी। जब प्रिंसिपल पेमेंट भी शुरू हो जाएगी तो 18 जी, जब इसकी जी 18 अरब रुपए इसकी तकरीबन आएगी। जहां पे आपने बात की कॉस्ट ओवररन्स की, तो मैं वहां उसको क्लियर करता चलूं कि ताखीर की वजह आपको पता है कि इसमें लिटिगेशन भी हुई थी और इसकी फिजिबिलिटी में कुछ ऐसी जगहें जैसे चौबुर्जी हो गई और एक दो और जगहें हो गई जहां पे इसको फिर रेज किया गया, इसकी टेक्निकल चेंजेस कराए गए जिसकी वजह से एलडीए और वहां पे कुछ तारें चेंज की, बिजली की लाइंस को शिफ्ट किया गया, उसकी वजह से 10 अरब रुपए की उसमें टेक्निकल वजूहात की वजह से डिले आई। जो कि इसकी दूसरी ताखीर थी वो इस हुकूमत ने बेहतर नेगोशिएट कर ली चाइनीज के साथ और वहां पे कॉस्ट ओवररन को नहीं आने दिया, लोकल जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी उस पर किया गया। सर ये 200 अरब रुपए का अगर आप मंसूबा देखें, इस पे ऑपरेशनल इसकी कॉस्ट देखें और इस पे जो सूद और प्रिंसिपल रीपेमेंट होनी है, तो अगर मैं इसकी टिकट की कीमत जो कि 40 रुपए रखी गई है 350 रुपया रखूं तो मेरा ब्रेक इवन होता है। 350 रुपए आप कह रहे हैं कि 40 रुपए की टिकट है, अगर 350 रखेंगे तो ब्रेक इवन होगा। अगर खाली ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट को देख लूं तो आज की फिजिबिलिटी के मुताबिक 118 रुपए रखूं तो मुझे कुछ और लेने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि मैं सालाना इस पे सूद भी दे रहा हूं तो सूद के साथ ये 215 रुपए के करीब जाके पहुंचती है। और अगर इसमें जब मैं प्रिंसिपल की भी कॉस्ट को डालूं तो ये 350 रुपए की बनती है। अब आप मुझे समझा, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा पिछली हुकूमत का लैंडमार्क मंसूबा था। बदकिस्मती से इस मंसूबे का इफ्तिताह उस वक्त हो रहा है जब इस मंसूबे का खालिक जेल में है। आपके पड़ोसी मुल्क भारत में ये ट्रेन कई शहरों में कामयाबी से चल रही है, एक दो शहर में नहीं है, दिल्ली, बॉम्बे और पंजाब के कुछ इलाकों में ये ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो ट्रेन। वहाँ पे ज़रा सा भी शोर नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में बार बार उन ट्रेनों को दिखाया जाता है, यानी वो अपनी तरक्की दिखाते हैं कि किस तरह भारत तरक्की किया जाता है। ये जितनी तरक्यात ये मनसूबे होते हैं लैंडमार्क, ये किसी भी मुल्क की तरक्की का एक आकाश होता है कि क्या क्या तरक्की हो रही है। अब दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अवाम की सहूलत के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है। और सब्सिडी देने का मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत नुकसान में है। अगर इस पर गौर और फिक्र किया जाए तो इसकी कदर कीमत समझ में आ जाती है। ऑरेंज ट्रेन चलने से ये बात तो तय है कि सड़कों पर ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, लोग बर वक्त अपने काम काज पर पहुंच सकेंगे, लोगों का वक्त बचेगा, कारोबार बर वक्त शुरू होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम होगा। और सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का है, अगर ट्रैफिक कम होती है तो फिर पोल्यूशन लेवल नीचे आता है। आप पोल्यूशन खत्म करने के ऊपर भी अरबों रुपए खर्च करते हैं। तो इससे पहले भी हमने भी हुकूमत को बार बार ये तजवीज़ दी थी, पिछले हुकूमतों को भी दी थी कि आप एक बस लाइन बना दें, तो वो भी अच्छी तजवीज़ थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला है, अब कराची के अंदर ये मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। कल जमात इस्लामी ने इसके ऊपर बहुत एजिटेशन भी किया और ये कहा जी कराची में भी जो ट्रांसपोर्ट है उसका बुरा हाल है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हों शहरों के अंदर तो कम से कम ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। और अगर एक बस लाइन बना दी जाए, यानी ये तो ठीक है कि ये जो ऑरेंज ट्रेन लाइन है इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, इस पर कई और प्रोजेक्ट बन सकते थे। खासकर बस लाइन का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप एक लाइन जो है एक यानी सड़क का एक हिस्सा बस के लिए मखसूस कर दें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों का वक्त भी बचेगा। लोगों का अब अपनी गाड़ियों पे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। खासकर मोटरसाइकिल इंतहाई गैर महफूज सवारी और बदकिस्मती से मेजॉरिटी मोटरसाइकिल पर सफ़र करती है, आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। तो उनकी तादाद में
مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ سواری پسند کرتے ہیں کہ چلے ہمیں کسی کو موٹر سائیکل رکھی ہوئی کسی نے گاڑی رکھی ہوئی ہے, لیکن جو شہر میں ٹریفک ہے وہ بڑا ان سیو ہے. خاص کر بڑے بڑے شہر لاہور, ملتان, کراچی, یہ سب ٹریفک کے دباؤ کا شکار ہے. اس طرح بامبے, دہلی بھی تھا, تو انہوں نے حل یہی نکالا ہے. چائنا میں بھی ہے, پوری دنیا میں یہ اورنج لائن چل رہی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہم زیر زمین ریلوے کا نظام بنا نہیں سکے, نہ کبھی بنا نہ بنا سکے. ہمارے یہاں نیچے گٹر کی لائنیں اتنی ہیں اور اتنا جال بچھا ہوا کہ آپ کوئی بھی اگر زیر زمین منصوبہ بنائیں گے تو وہ گلے پڑ جائے گا. تو وہ جو پرانے شہر ہے, کئی کوئی 100 سال پرانے, ان میں یہ طے کیا گیا کہ جی ایک فلائی اوور کی طرح کا ٹرین کا منصوبہ بنایا جائے. یہ مہنگے پروجیکٹ ہے لیکن یہ لینڈ مارک پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے میٹرو بسوں کا پروجیکٹ جب شروع کیا گیا بڑی زبردست تنقید ہوئی, یہ جناب جنگلہ بس ہے, فلانا بس ہے اور بڑا مہنگا منصوبہ ہے. لیکن اب حال یہ ہے کہ کسی شہر میں بھی اگر میٹرو بس نہ چلے تو لگتا یوں کہ شہر میں کوئی ہڑتال چل رہی, کوئی کام نہیں چل رہا. تو میٹرو کتنا کیری کر رہی ہے ٹرانسپورٹیشن کو, لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اب وہ ایک بن گیا ہے. نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ پشاور کا BRT منصوبہ روز کریٹیسائز اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا. تو ان منصوبوں کی افادیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب عوام اس کے اوپر سفر کرتے ہیں اور پھر شہر میں جو آپ کا ٹریفک کا دباؤ ہے اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے. تو یہ اس پہ آپ کتنی بھی تنقید کر لیں لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور اس کا شروع ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.